السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ 10th کی نیو بک کا فرسٹ چیپٹر، اور چیپٹر کا ٹائٹل ہے اینیمل رائٹس ان اسلام شوئنگ کمپیشن۔ ٹھیک ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے، تو اس سے پہلے میں پری ریڈنگ کویسچن کر لیتا ہوں۔ Do you believe it's important to consider the well-being of the animals? Why? Yes, considering animal well-being is important because animals are sentient. اسے sentient بھی پڑھتے ہیں، اسے sentient بھی پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں۔ Sentient beings that can experience pain, suffering and emotions, ensuring their welfare promotes compassion, preserves ecosystem balance and benefits human health and society۔ کہ کیا وہ کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کہ جانوروں کے حقوق کا خیال، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جانور بھی ذی روح ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس کی شروعات میں ایک شعر سے کرتا ہوں۔ جن درختوں پہ گھونسلے نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، انسان چاہے اشرف المخلوقات کا لقب لیے ہوئے ہے، اگر اسے جانوروں کا احساس نہیں ہے تو وہ پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم جانوروں کو کس کس طرح سے اذیت دیتے ہیں، ہم جانوروں کو کیا کیا کرتے ہیں، یہ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی اسے پڑھنا ہے، اور یہ جانوروں کے حقوق بھی ہم نے اسلام کے لنک بھی بتانے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، میں نے با محاورہ ٹرانسلیشن اس کی کرنے کی کوشش کی ہے، ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگی۔ جو لفظ اوپر ہائی لائٹڈ ہیں انہی کے نیچے سینونمز بھی دیے گئے ہیں، اردو میں میننگز بھی دیے گئے ہیں۔ تو آپ مزید بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ کس طرح سے مزید بھی ویڈیوز کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ Animal rights are of paramount importance as they reflect our moral responsibility and compassion toward the sentient beings that share our planet۔ جانوروں کے حقوق انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری اور ان حساس مخلوقات کے لیے ہمدردی کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمارے سیارے کے لیے شراکت دار ہیں، یا جو ہمارے سیارے پہ رہتی ہیں۔ Acknowledging and respecting the rights of animals is essential for fostering a harmonious coexistence۔ جانوروں کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا ایک ہم آہنگ بقائے باہمی کے لیے ضروری ہے۔ ہم آہنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ساتھ، coexistence، ہم آہنگ۔ Animals like humans experience pain, joy and the desire for a life free from unnecessary suffering۔ جانور بھی انسانوں کی طرح درد، خوشی اور غیر ضروری تکلیف سے آزاد زندگی کی خواہش محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی دکھ اذیت نہ ہو، اسی طرح جانور بھی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ ایک کوٹیشن ہے البرٹ شویٹزر کی۔ Until he extends his circle of compassion to all living things, man will not himself find the peace۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب تک دوسری نباتات کو، کیونکہ خدا نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اسے اشرف المخلوقات کا لقب بخشا ہے، تو جب تک یہ باقیوں کا احساس نہیں کرے گا، جب تک باقیوں کو سکون میسر نہیں آئے گا، یہ پرووائڈ نہیں کرے گا، تو یہ خود بھی امن سے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ میننگ دیکھ لیجئے گا، میں نے پاس کر لیے۔ Animal rights have been a subject of growing concern across the world, but Islam, as a comprehensive way of life, addresses this issue with a profound sense of compassion and responsibility toward all living beings۔ جانوروں کے حقوق دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی تشویش کا موضوع بن چکے ہیں، لیکن اسلام جو کہ ایک جامع طرز زندگی ہے، اس مسئلے کو تمام جانداروں کے ساتھ گہری ہمدردی اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ حل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جانوروں پہ اتنا زیادہ وزن لوڈ کرتے تھے، اور زندہ جانور کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جاتا تھا کھانے کے لیے، وہ اذیت میں رہتا تھا جانور۔ ٹھیک ہے، To understand the importance of animal rights in Islam, it is essential to examine the treatment of the animal before the advent of Islam in the Arabian Peninsula۔
اسلام میں جانوروں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عرب جزیرہ نما میں اسلام کے آنے سے پہلے جانوروں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام سے پہلے آپ دیکھیں، یہ جیسے میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پی لیں پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو یہ تو ان کا آپس میں انسانی سلوک تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وہ لڑتے تھے، تو اس جانوروں کے ساتھ وہ کتنا برا سلوک کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سینونیم ہے، اس پہ میں 2 سیکنڈ روک لوں گا، جس نے دیکھنے ہوں تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ In pre-Islamic Arabia, animals were often mistreated and viewed merely as a property. قبل از اسلام جانوروں کے ساتھ اکثر بدسلوکی کی جاتی تھی اور انہیں محض ایک ملکیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ The harsh desert environment and the nomadic lifestyle of the Arabs contributed to a lack of awareness and sensitivity toward the welfare of the animals. ٹھیک ہے، سخت صحرائی ماحول اور عربوں کی خانہ بدوش طرز زندگی نے جانوروں کی فلاح بہبود کے بارے میں آگاہی اور حساسیت کی کمی میں اضافہ کیا۔ Exploitation, cruelty and neglect were unfortunately prevalent practices. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کیا کیا کرتے تھے وہ، بدقسمتی سے استحصال، ظلم، غفلت عام عمل تھے جانوروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، they used to tie animals together and kill animals in front of the other animals. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جانوروں کو ایک ساتھ باندھ دیتے تھے اور دوسرے جانور کے سامنے انہیں ذبح کرتے تھے۔ یہ کتنا ہی بری بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی انسان کا قتل کیا جائے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو ایک لطیفہ بھی ہے، مثال مشہور ہے کہ ایک شخص لایا تھا، جانور لایا تھا قربانی کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ڈیلی کھلاتا پلاتا بھی تھا اور پھر اسے وہ چھرا بھی دکھاتا تھا کہ میں اس کے ساتھ تمہیں ذبح کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جانور کو اس نے جتنا کھلایا پلایا وہ صحت مند نہیں ہوا، تو یہ تو صرف اس کو چھری دکھاتا تھا، لیکن جن کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے ان کی مینٹل کیفیت کیا ہوتی ہو۔ تو آگے دیکھیں، there were also customs where some body parts of the animals were cut while they were still alive. اب یہ دیکھیں، کچھ روایات میں یہ بھی شامل تھا کہ بعض جانوروں کے جسم کے کچھ حصے ان کے زندہ ہونے کے دوران ہی کاٹ دیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، It was also a tradition among some Arab tribes that when the owner or the rider of animal dies, his riding animal was tied to his grave and was starved to death. اب یہ دیکھیں، کچھ عرب قبائل میں یہ بھی ایک روایت تھی کہ جب کسی جانور کا مالک یا سوار فوت ہو جاتا تھا تو اس سوار کے جانور کو اس کی قبر کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور بھوکا مار دیا جاتا تھا۔ اس کی قبر کے ساتھ باندھ دیتے تھے، کھانا پینا بھی نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اب دیکھیں پیٹر سنگر کیا کہتا ہے، The question is not can they reason nor can they talk but can they suffer. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ کیا ان کی عقل ہے، فہم ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کیا وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس بات کو دیکھیں کیا ان کو اذیت لگتی ہے۔ اگر ان کی ان کو اذیت لگتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال کریں۔ تو یہ میننگز ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی ہے ہر ایک لفظ کے 2-3 میننگ اردو میں بھی لکھے ہیں اور انگلش میں بھی ان کے سینونیم دینے کی کوشش کی ہے۔ The advent of Islam marked a transformative period in the treatment of animals. اسلام کا آغاز جانوروں کے ساتھ سلوک میں ایک انقلابی دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ Numerous references in the Holy Quran and the Hadith provide the guidance on the ethical treatment of animals. قرآن مجید اور حدیث میں جانوروں کے اخلاق کے سلوک کے بارے میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں جو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ There are more than 200 verses in the Quran dealing with the animals and 6 surahs of Quran are named after the animals or insect. قرآن میں 200 سے زیادہ آیات ہیں جو جانوروں کے متعلق ہیں اور قرآن کی کچھ صورتیں جانور یا کیڑے کے نام پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں دیکھیں۔ سورہ نمبر 2 البقرہ کس کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ 6 الانعام کس کو کہتے ہیں، مویشی کو کہتے ہیں یا جانور کو کہتے ہیں۔
سورہ 16 النحل کس کو کہتے ہیں؟ بیز. نحل کس کو کہتے ہیں؟ مکھی کو کہتے ہیں یا چمٹی کو کہتے ہیں. سورہ 27 النمل، نمل آنٹ کو کہتے ہیں، چمٹی کو کہتے ہیں. سورہ 29 العنکبوت، ٹھیک ہے، اسپائڈر کو کہتے ہیں. سورہ 105 الفیل، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. These verses highlight the interconnectedness of all living beings and emphasize the value and the benefits that animal bring to the human life. ٹھیک ہے، یہ آیات تمام جانداروں کے باہمی تعلق کو اجاگر کرتی ہیں اور جانوروں کی انسانی زندگی کی اہمیت اور فوائد پر زور دیتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اگر جتنی بھی آیات ہیں، اگر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نا خدا تعالیٰ کی کہ جانوروں کے نام پہ ہی صورتوں کے نام لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. There is not only an animal on the earth, not a bird that flies on its wings, but they are communities like you. قرآن سورہ الانعام کہتا ہے کہ زمین پر کوئی جانور نہیں اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح جماتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انہیں مطلب انسانوں کی طرح ہی سمجھیں. جس طرح آپ کو اذیت محسوس ہوتی ہے ان کو بھی اسی طرح ہی بالکل اذیت محسوس ہوتی ہے. In another place Allah says، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، and the grazing livestock he has created for you in themselves is warmth and numerous benefits from them you eat. ٹھیک ہے، warmth کا کیا مطلب ہے؟ لائف. کہتے ہیں نا کہ جب انسان مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کولڈ ہو جاتی ہے، تو warmth لائف کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ گرین میں لکھ دیا ہے. اس نے تمہارے لیے چرنے والے مویشی پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے گرمی اور بہت سے فوائد ہیں، مطلب تمہارے لیے زندگی اور بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے، ہم جانوروں کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اب سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as the final messenger of Allah exemplified and emphasized the importance of compassion and kindness toward the animals. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جانوروں کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کی اہمیت کو مثال کے طور پر پیش کیا اور اس پر زور دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جانوروں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم once said, whoever is kind to the creature of Allah, he is kind to himself. ٹھیک ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ مہربانی کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اسی طرح دیکھیں، once حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم passed by a man who was dragging a sheep by its ear. He said, leave its ear and hold it by the sides of its neck. ٹھیک ہے، ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک بھیڑ کو کان سے کھینچ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کان کو چھوڑ دو اور اسے گردن کے کناروں سے پکڑو. ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کا کان پکڑا ہوا ہے، کان ایک نازک جگہ ہے تو اس کو اذیت ہو رہی ہوگی. Pulling an animal by the ears is more painful than pulling it by the neck. ٹھیک ہے کہ کان سے جانور کو کھینچنا گردن سے کھینچنے کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forbade the beating animal on the face as the face is more sensitive other than the other parts. Hence it is painful to the animal. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے سے منع کیا کیونکہ چہرے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جانور کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ کے ناک یا آنکھ میں اللہ نے حساس چیزیں جتنی بھی ہیں، ناک پہ چوٹ لگ جائے، آنکھ کتنی حساس چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جانور کا بھی سیم سین ہے. It is reported that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم disliked making animals fight each other. یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے کو بھی ناپسند کیا. آج کل تو ہم اس چیز پہ بیٹ لگاتے ہیں کہ آپ کا مرغا جیت گیا، میرا کتا جیت گیا، میرا تو یہ جانوروں کو ہم لڑاتے ہیں. When animals fight, they hit each other with the full strength that causes pain to both the fighting animals. ٹھیک ہے کہ جب جانور لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پوری طاقت سے مارتے ہیں جس سے دونوں لڑنے والے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان تھوڑی ہے نا وہ اپنی کوئی اولاد کو مار رہا ہے کہ احساس کر کے مارے گا. ٹھیک ہے. The messenger of Allah forbade mutilating animals. Mutilating is an act that is disliked even today. It is painful when using hot iron or other such techniques. ٹھیک ہے.
اور اللہ کے رسول نے جانوروں کے اعضاء کاٹنے سے بھی منع کیا۔ اعضاء کاٹنا ایک ایسا عمل ہے جو آج بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ گرم لوہے یا ایسی ہی دیگر تکنیکوں کا استعمال کرتے وقت یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، جیسے آپ سٹیچو بنوا لیتے، سٹیچو نہیں، جو جس باڈی پہ بنائے جاتے ہیں، آپ سٹیکر وغیرہ بنوا لیتے ہیں، آپ وہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ بہت سارے ظلم کرتے ہیں۔ A man said to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was going to the slaughter a sheep and then felt sorry for the sheep. ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ایک بھیڑ ذبح کرنے جا رہا تھا اور پھر اسے بھیڑ پر رحم آ گیا۔ ٹھیک ہے، The Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said twice, since you showed mercy to the sheep, Allah will show mercy to you. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا، چونکہ تم نے بھیڑ پر رحم کیا تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ کسی نے بھی کسی پر رحم کیا تو اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن Abdullah quoted his father as saying, when we were on a journey with the messenger of Allah and he had gone to relieve himself, we saw a bird with two young ones. ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر تھے اور وہ رفع حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے دو بچے تھے۔ We took the young ones. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر ان دو بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ The bird came and began to spread out its wings. The Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came and said, who has pained this bird by the loss of her young baby bird? ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کے نقصان سے تکلیف دی ہے، مطلب اس کے بچے اٹھائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے give her young ones back to her، اور اس کے آپ نے کیا حکم دیا کہ بچوں کو واپس دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اتنا شفیق تھے ہمارے نبی۔ Narrated by the Hazrat Abdullah ibn Abbas, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prohibited to kill 4 creatures: ants, bees, hoopoes and sparrowhawks. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مخلوقات کو مارنے سے منع کیا: چمٹیاں، مکھی، پوہ اور باز۔ On another occasion, he stated a woman was punished in hell because of a cat which she had confined until it died. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ She did not give it to eat or to drink when it was confined, nor did she free it to eat the insect of the earth. ٹھیک ہے، اس نے نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک جانور کو اس طرح باندھ دیں، یا بلی بیچاری کو اس نے باندھ دیا تو دیکھیں اس کے لیے کتنا عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ Once while on a journey, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came across a dog with a broken leg. He instructed his companions to find the owner of the dog and provide it with the food and water. This incident exemplifies Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam concern for the welfare of animal even seemingly minor situations. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ پورا پیراگراف پڑھ دوں، پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ایک بار سفر کے دوران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کے پاس سے گزرے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ اس کتے کے مالک کو تلاش کریں اور اسے کھانا اور پانی فراہم کریں۔ یہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کی فلاح و بہبود کی فکر کو اجاگر کرتا ہے، چاہے یہ صورت حال بظاہر معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، معمولی ہی کیوں نہ ہو یہ حالت۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین ہو جاتے تھے کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھ کے۔ There is a well-known story where a camel complained to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the mistreatment it endured. He took immediate action, demonstrating that the animals have the right to be treated with dignity and care. These hadiths underline his teachings on kindness and responsibility toward the animal, emphasizing that the cruelty or the neglect toward them is considered a grave offense. ٹھیک ہے،
اب دیکھیں یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک اونٹ نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی زیادتی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اقدام کیا، کیا کیا؟ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ جانوروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور خیال سے پیش آیا جائے۔ یہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زور دیتی ہیں جو جانوروں کے ساتھ مہربانی اور ذمہ داری کے بارے میں ہیں۔ یہ واضح کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم یا غفلت کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ایک اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی اسی وقت قانون بنا دیتے ہیں۔ قانون ہم کیسے بناتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز سے انسانیت کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اس لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں اسلام's teachings on the animal rights are not confined to a particular time or place. They provide a timeless and universal framework for the ethical behavior toward the animals. In today's world, where industrialization and modern practices can sometimes lead to the mistreatment of animals, Islamic principles offer guidance on the responsible stewardship. ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات جانوروں کے حقوق کے بارے میں کسی خاص وقت یا جگہ تک محدود نہیں ہیں۔ جانوروں کے ساتھ اخلاقی سلوک کے لیے ایک ابدی اور عالمی فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں صنعتی ترقی اور جدید طریقے بعض اوقات جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا باعث بن سکتے ہیں، اسلامی اصول ذمہ دارانہ دیکھ بھال کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسا آپ کا دل کرے جانوروں کے ساتھ کرتے رہیں۔ اسلام not only takes care of the Islam not only takes care of the mankind but the animals also. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decreed that the animals shall be treated in a good manners as they are the part of the parcel of the human society, hence they shall be treated humanly in all aspects of their lives. اسلام نہ صرف انسانیت کا خیال رکھتا ہے بلکہ جانوروں کا بھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی معاشرت کا ایک حصہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زندگی کے تمام پہلو میں انسانی ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جانوروں کے، ہاں اس کے بعد ہی مجھے یہ شعر یاد آ گیا شاید، ہم اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود بھی وفا کی مثال دینی ہو تو کتے کی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں وفا کا ذکر ہو تو کتے کی مثال، گھوڑے کی مثال، ہم جانوروں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں جانور اتنا ہے، اور پھر ہم جانوروں کی کیا کرتے ہیں؟ دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی یہ چیزیں آپ کے لیے میں نے کسی حد تک آسان کی ہوں گی، ووکیبلری کے ساتھ، اردو میننگ کے ساتھ اور بامحاورہ ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ مزید بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میں ویڈیو کو مزید امپروو کر سکتا ہوں تو آپ کا کمنٹس اس میں میری بہت ہیلپ کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔